وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ماہ مبارک کے کل 3 حصے ہیں۔ آج پہلے حصے کا پہلا روزہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حصے کو خصوصی طور پر یوں بیان فرمایا کہ اولہ رحمت، کہ ماہ مبارک کا جو پہلا حصہ ہے وہ سراسر رحمت ہی رحمت ہے۔ رحمت کے حوالے سے ہی کچھ دن آپ کی خدمت میں مختصر جو درس کا سلسلہ ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ محدثین کرام رحمہم اللہ نے اس حدیث پاک کی تشریح میں یہ بات ذکر کی ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ پہلا حصہ سراسر رحمت ہی رحمت ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ بقیہ 11 مہینوں میں رحمت نہیں ہوتی؟ کیوں جی؟ بقیہ 11 مہینوں میں اللہ کی رحمت نہیں ہوتی؟ گننا شروع کر دیں تو سارا ٹائم اسی پر لگ جائے گا۔ بقیہ 11 مہینوں میں بھی اللہ کی رحمت ہی ہوتی ہے، لیکن ماہ مبارک کی رحمت اور بقیہ 11 مہینوں کی رحمت میں جو فرق ہے اس کو محدثین نے ایک مثال سے بیان فرمایا ہے۔ وہ مثال یہ ہے، فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک دریا ہے یا نہر ہے، وہ ایک وقت تک پانی اس کے کناروں کے اندر رہتا ہے۔ بعض اوقات پانی اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ جو پانی ہوتا ہے وہ کناروں سے بھی کیا ہے باہر نکل جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ بقیہ 11 مہینوں میں جو اللہ کی رحمت ہے مخلوق پر وہ ایک حد کے اندر رہتی ہے، کناروں کے اندر رہتی ہے، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اس کی رحمت لامحدود ہو جاتی ہے، اس کی رحمت اپنے کناروں سے بھی باہر نکل آتی ہے۔ اگر آپ اس کے اثرات دیکھنا چاہیں تو مسجد میں دیکھ لیں۔ آج ظہر کی نماز پر آپ نے اس رحمت کا اثر دیکھا ہے؟ کیوں جی؟ عصر کی نماز پہ اس رحمت کا اثر دیکھ رہے ہیں؟ جو 11 مہینے احباب مسجد میں نظر نہیں آتے، اب کون سی وجہ ہے کہ وہ بھی مسجد میں نظر آ رہے ہیں؟ تو یہ رحمت کا خصوصی اثر ہے۔ سمجھے گی جناب والا؟ تو اللہ رب العزت کی رحمت بڑی اس وقت جو ہے وہ بحر بے کنار ہے، اور وہ اپنے حدود سے اور اپنے کناروں سے باہر نکل چکی ہے، اور مجھے اور آپ کو حکم ہے کہ ہم نے ان دنوں کے اندر اللہ کی خصوصی رحمت کو حاصل کرنا ہے۔ میں آج کے درس میں ابھی رحمت کے صرف 3 فائدے عرض کر دینا چاہتا ہوں، کیونکہ جس چیز کے اندر سے ہمیں دنیا کا فائدہ اور دنیا کی چیز نظر آئے اس کی طرف ہم شوق سے بڑھتے ہیں۔ قرآن مجید کا واقعہ ہے، مشہور ترین واقعہ ہے اصحاب کہف کا واقعہ۔ وہ 7 نوجوان جو اپنے وطن سے نکلے، 8واں ان کے ساتھ کتا ہو گیا، وہ ایک غار کے اندر جا کر بیٹھ گئے اور اپنے رب سے دعا مانگ رہے ہیں کہ ربنا آتنا من لدنک رحمتن۔ یہ رحمت کے الفاظ آپ نے سمجھنے ہیں کہ اے ہمارے پالنے والے، ہم سے جو کچھ ہو سکتا تھا وہ ہم نے کر دیا ہے، ہمارے ذمے تھا سچی بات پہ ڈٹ جانا، ہم ڈٹ گئے ہیں۔ ہمارے ذمے تھا اگر علاقے میں لوگ سچی بات پہ عمل نہیں کرنے دیتے، علاقہ چھوڑ دو، وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اب چونکہ تجھے پتا ہے کہ بادشاہ وقت سچی بات کا مخالف ہے،
وہ بتوں کا پجاری ہے، وہ ہمیں اس بات پہ رہنے کے لیے دعوت دیتا تھا، ہم نے اس کا علاقہ چھوڑ دیا ہے، اس کا شہر چھوڑ دیا ہے، لیکن بادشاہ نے ہمیں چھوڑنا نہیں ہے، اس نے ہمارا پیچھا کرنا ہے۔ پھر ہم رات کی تاریکی میں نکلے ہیں، رات بھر کا لمبا ہم نے پہاڑی سفر طے کیا ہے، ہمارا جسم تھک چکا ہے، ہمیں سکون کی بھی ضرورت ہے اور ہمیں دشمن سے بچنے کے لیے امن کی بھی ضرورت ہے، اور اسی طرح ہمیں خوراک کی بھی ضرورت ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جن لوگوں کو آج کے دور میں بھی اپنے دشمن سے امن چاہیے، وہ ولیوں والی دعا مانگ لیں۔ سمجھ آ گئی جناب والا؟ آج ہر طرف پریشانی پریشانی ہے، کوئی اپنی عزت کے حوالے سے پریشان ہے، کوئی مال کے حوالے سے پریشان ہے، کوئی جان کے حوالے سے پریشان ہے۔ ہر آدمی جان، مال اور عزت کا امن چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ جی کیا جی چاہتا ہے نا؟ آئیے پھر اس دعا کا اہتمام کر لیں۔ رحمت جو ہے وہ اب اپنے کناروں سے باہر نکل چکی ہے، وہ لامحدود دائرے کے اندر داخل ہو چکی ہے۔ اصحاب کہف نے، ان ولیوں نے اپنے رب سے یہ نہیں کہا اللہ دشمن سے بچا لے، اللہ ہمیں سکون عطا کر دے، اللہ ہمارے کھانے پینے کا انتظام کر دے۔ انہوں نے اپنے رب سے ایک ہی چیز مانگی ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمتن۔ انہوں نے اپنے رب سے رحمت مانگی ہے، اللہ نے ان کے تینوں مسئلے حل کر دیے یا نہیں کر دیے؟ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ان کے سکون کا انتظام کیا۔ جب وہ سوئے، اللہ کہتے ہیں میں نے ان کے کانوں پر غار میں گنتی کے چند سال مہر لگا دی۔ کیوں؟ آپ کو پتا ہے جس جگہ پہ وہ سوئے تھے، اگر وہاں قریب سے کوئی جانور گزرتا، کوئی شور شرابہ ہوتا تو فوراً ان کی نیند کیا ہو جاتی؟ خراب ہو جاتی۔ اللہ نے ان کے کانوں پہ ایسا پردہ ڈال دیا کہ جتنا شور ہوتا رہے، جب تک میں نہ چاہوں گا یہ بیدار ہو سکیں گے نہیں۔ آج نیند کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ جن کو نیند نہیں آتی ذرا ان سے پوچھ کر دیکھے کہ سکون کتنی اچھی چیز ہے، نیند کتنی اچھی چیز ہے۔ جن کو نہیں آتی اپنے رب سے رحمت کے مہینے کے اندر اس رحمت کا سوال کریں۔ سمجھ آئے گی؟ کیونکہ سکون تو اللہ نے اپنے ذکر کے اندر رکھا ہے، اور دعا سے بڑا کوئی ذکر ہو سکتا ہے؟ یہ دعا اللہ کا ذکر ہے جناب والا۔ اپنے رب سے یہ دعا مانگیے۔ تو اصحاب کہف نے یہ دعا مانگی، اور اس دعا کے اندر چیزیں نہیں مانگی، رب سے کیا مانگی ہے؟ اس کی رحمت مانگی ہے۔ جب اللہ کی رحمت آ گئی، دشمن سے بچ گئے یا نہ بچ گئے؟ 309 سال سوتے رہے، دشمن کو رب نے پتہ بھی چلنے نہیں دیا۔ 309 سال سوئے رہے، رب نے بھوک لگنے دی؟ بولو تو صحیح یار، اہل توحید بولو، رب نے بھوک لگنے دی؟ 309 سال سوئے رہے، رب نے تھکنے دیا؟ بولو 309 سال سونا انسان کی طاقت میں ہے، پر ایک 24 گھنٹے نہیں ہم سو سکتے۔ 3 صدیاں 9 سال گزر جائیں، بھوک نہ لگے، اللہ فرماتے ہیں یہ سب کچھ کس نے کیا ہے؟ میں نے کیا ہے۔ تو یہ ہے میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، پھر ہم سوئیں گے گہری نیند، جسم کو تھکاوٹ نہیں ہوگی، پھر ہمیں سکون آئے گا زندگی کے اندر، پھر ہم دشمن سے بچ جائیں گے۔ جن کو یہ سکون چاہیے جان مال عزت کے حوالے سے اپنے دشمنوں سے، جن کو سکون چاہیے، جن کو اپنے رزق کا مسئلہ چاہیے، وہ ان دنوں میں اپنے رب سے کس چیز کا سوال کریں؟ اس کی رحمت کا سوال کریں۔ اصحاب کہف نے رحمت کا سوال کیا، اللہ نے تینوں مسئلے کیا کر دیے؟ حل کر دیے۔ اللہ کو زندہ رکھنے کے لیے ہمیں کھلانے کی کوئی ضرورت ہے؟ بغیر کھلائے زندہ رکھ سکتا ہے؟ اصحاب کہف کو زندہ رکھا یا نہیں رکھا؟ تو اللہ ہمیں بھی زندہ رکھ سکتا ہے۔ سمجھ آئے گی؟ اور اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی جو میں مسئلہ توحید آپ دوستوں کو سمجھاتا رہتا ہوں کہ بھئی توحید کی حقیقت کیا ہے، ذرا سمجھ لو۔ اصحاب کہف ولی ہے یا نہیں؟ بولو یار، سچے ولی ہے یا نہیں ہے؟ ان کے اندر اس وقت ساری صفات موجود تھی یا نہیں تھی ولایت والی؟ استقامت سے بندہ ولی بنتا ہے، استقامت بھی موجود ہے، جرت اور بہادری بھی موجود ہے، جانثاری کا جذبہ بھی موجود ہے، مگر رب سے جس چیز کا سوال کر رہے ہیں وہ ان کے پاس، بولو تو صحیح ہے، رب سے جس چیز کا سوال کر رہے ہیں وہ چیز ان کے پاس تھی۔ یہی توحید ہے۔ توحید کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ولیوں کو اللہ نے جو ولایت دی ہے، ولایت والی صفات بھی ان کے اندر نہیں ہے، مگر وہ ولی ہیں خدا۔ بولو یار، وہ خدا نہیں۔ جب وہ خدا نہیں
تو ان میں خدا والی صفات اور طاقتیں بھی نہیں ہیں۔ یہ دیکھ لو، اگر اللہ رب العزت نے یہ صفات ان کو عطا کر رکھی ہوتی، اپنے کانوں پہ خود مہر لگا لیتے، اپنے کھانے پینے کا خود بندوبست کر دیتے، اپنے دشمن سے بچنے کا خود انتظام کر دیتے، مگر وہ ان چیزوں کے لیے کس سے مدد مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ یہی توحید ہے۔ توحید یہی ہے، مخلوق میں مخلوق والی صفات ہیں، مخلوق میں خالق والی صفات نہیں ہے۔ مخلوق میں خالق والی صفات ماننا یہی شرک ہے۔ یہی کیا ہے بھائی؟ شرک ہے۔ اور اس سے یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ کچھ لوگوں کو مسئلہ نہیں سمجھ آ رہا، عیسیٰ علیہ السلام چونکہ ابھی زندہ ہیں، آسمانوں پہ موجود ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں کھاتے کیا ہیں جی، پیتے کیا ہیں جی؟ اچھا یہ بتاؤ، اصحاب کہف 309 سال بغیر کھائے پیے زندہ رہے یا نہیں رہے؟ کس نے رکھا؟ جو اللہ ولیوں کو بغیر کھلائے پلائے 3 صدیاں زندہ رکھ سکتا ہے، وہ جناب عیسیٰ بن مریم کو آسمانوں پہ بلا کے زندہ نہیں رکھ سکتا۔ اچھا یہ بتاؤ، کوئی کسی کے پاس مہمان جائے، مہمان کے کھانے پینے کی فکر میزبان کو ہونی چاہیے یا دوسرے لوگوں کو؟ ان کا میزبان کون ہے؟ اللہ ہے۔ سمجھ آئے گی؟ تو اللہ زمین پر بھی غیر کھلائے پلائے زندہ رکھ سکتا ہے تو آسمان پر بھی زندہ رکھ سکتا ہے۔ تو اپنے رب سے رحمت کا سوال کیجئے۔ یہ اصحاب کہف نے اپنے رب سے رحمت مانگی، اللہ نے اس رحمت کے بدلے میں ان کے کتنے مسئلے حل کر دیے؟ 3۔ دشمن سے جان بچ گئی یا نہ بچ گئی؟ صرف بچ گئی یا دشمن کو رب نے پتہ ہی نہیں لگنے دیا؟ پتہ ہی نہیں لگنے دیا۔ سمجھ آئے گی؟ پھر بندہ کہتا ہے یا رسول اس کو گزر گیا، انہوں نے پتہ بھی لگا، یہ اس کی رحمت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ سمجھ آئے گی؟ پھر اللہ رزق کا انتظام کرتے ہیں، پھر اللہ سکون کا انتظام کرتے ہیں۔ اس لیے جب مسجد میں دایاں قدم رکھو تو یہ دعا پڑھو، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور رحمت جب مانگو نا، رحمت کا لفظ پڑھو تو یہ ولیوں والی دعا بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ انہوں نے بھی اپنے رب سے اس کی رحمت کیا ہے؟ مانگی تھی۔ تو یہ دعا غور و فکر سے پڑھیں، دعا پڑھتے رہے، عقیدہ بھی سمجھ میں آ جائے گا یہ سچے ولی ہیں یا نہیں۔ یہ 3 چیزیں انہوں نے کس سے مانگی ہیں؟ اللہ سے مانگی ہیں۔ کوئی واسطہ دعا میں کوئی واسطہ وسیلہ ہے؟ ڈائریکٹ کیا الفاظ ہے؟ ربنا آتنا، ربنا آتنا من لدنک رحمتن، اے ہمارے پالنے والے عطا کر دے ہم کو اپنی طرف سے رحمت، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اس وقت جو ہمیں ہمارے معاملے میں مشکل پیش آئی ہے، ہمارے معاملے کو کیا کر دیجئے؟ آسان کر دیجئے۔ تو رحمت کا مہینہ ہے، رحمت کا خصوصی اشرا ہے، یہ رحمت کی تشریح ہے۔ کچھ اور بھی رحمت کی ضروری چیزیں ہیں، آنے والے دروس میں عرض کریں گے۔ اپنے رب سے دعا مانگتے رہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھیں تو رحمت کو ذہن میں رکھیں کہ کون کون سی چیزیں رحمت ہیں جن کا میں نے اپنے رب سے کیا کرنا ہے؟ سوال کرنا ہے۔